الخاتم لما سبق الفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى قال محمد. الله تعالى نادي عليا مدر الهدايا تجده قولا لك في النوايا كله حبلي وحمل شيء جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. صلوات پڑھی محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. حاضرین اکرام قدر، عزیزان محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، جو تقاریر ہم نے شاہ خراسان میں اس مجلس سے پہلے کی، اس کا محصل اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. نبوت بھی آئی، رسالت بھی پیغمبر اسلام کے در پہ، ولایت علی بھی پیغمبر اسلام کے در پہ، امامت بھی پیغمبر اسلام کے در پہ. یعنی دور جاہلیہ میں وہ عالم آیا جس نے جہالت کو دور کیا، نفسوں کو پاک کیا اور علم سے پیرو کیا. ذرے ذرے سبحان اللہ. تجھے تو ناز جہالت پہ بت پرستی پہ تیرا غرور محمد نے تو ڈالا ہے. تجھے تو ناز جہالت پہ بت پرستی پہ تیرا غرور محمد نے توڑ ڈالا ہے. سمجھ میں آتی عمران دشمنی تجھ سے، تجھے یہ دکھ ہے کہ اس نے رسول پالا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. نعرے حیدری علی. سبحان اللہ. سمجھ میں آتی ہے عمران دشمنی تجھ سے، تجھے یہ دکھ ہے کہ اس نے رسول پالا ہے. دور جاہلیہ تھا، لڑکی پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفنا دیتے تھے اور سرے عام گناہ کرتے تھے اور استغفار بھی نہیں کرتے تھے. یہ تو پیغمبر اسلام کی ذات ہے کہ انہوں نے استغفار کرنا سکھایا اور گناہ سے معافی، توبہ قبولیت کس طرح سکھائی. پیغمبر اسلام نے توبہ کرنا سکھایا، لیکن آدم نے ہمیں سکھایا تھا کہ توبہ کس کے نام پہ قبول ہوگی. آدم علیہ السلام جب کر کے اولا کر کے زمین پر آتے ہیں تو آدم علیہ السلام توبہ کرتے ہیں کر کے اولا کی، تو کس کو یاد فرماتے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے کس طرح توبہ کی؟ اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین الا تبت الیہ. توبہ قبول فرما لے. کن کے نام سے؟ محمد کے نام سے، علی کے نام سے، فاطمہ کے نام سے، حسن کے نام سے، حسین کے نام سے. جب آدم کی توبہ پنجتن پانچ کے بغیر قبول نہیں ہوتی تو آدم دار کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سمجھ میں آتی ہے عمران دشمنی تجھ سے، تجھے یہ دکھ ہے کہ اس نے رسول پالا ہے. دوستو، وہاں پہ ہم تقریر کر رہے تھے کہ پیغمبر اسلام جب 38 ایئرس کے ہوئے تو غار ہیرا میں جاتے تھے، جسے آپ غار ثور کے نام سے جانتے ہیں، جو 4 ہاتھ لمبا تھا، 1.5 ہاتھ چوڑا تھا، اور وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. اصل میں پیغمبر اسلام کی عبادت کیا تھی؟ پیغمبر اسلام بلندی پہ جا کے نیچے کی طرف دیکھا کرتے تھے. بلندی پہ سے کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ خانے کعبہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ. کون سی چیز دیکھ رہے ہیں؟ خانے کعبہ کو دیکھ رہے ہیں. کون سی چیز دیکھ رہے ہیں؟ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑی بات وہ چیز کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ علی کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں پہ مولا علی کی ولادت ہوئی
ہے اسے دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت. ارے وہ بھی اللہ کی جانب سے آیا، علی بھی اللہ کی جانب سے نازل ہوا. خانہ کعبہ کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. خانہ کعبہ حج پہ جانا واجب ہے، علی کی محبت واجب عینی ہے. واہ واہ بہت خوب. علی کی محبت واجب عینی ہے. دیکھیے کہ پیغمبر اسلام جب غار حرا میں تشریف فرما تھے اور ماہ رمضان میں پورا مہینہ وہاں پر جاتے تھے، اسی لیے رمضان کے مہینے، ماہ رمضان کے مہینے میں اتخاف میں بیٹھنا سنت نبی ہو گیا. اتخاف میں بیٹھتے ہیں تاکہ روزہ رکھنے کے بعد عبادت کی جائے. پیغمبر اسلام غار حرا میں تشریف فرما تھے، اتنے میں آواز آئی یا محمد. پیغمبر اسلام نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی یا محمد. پیغمبر اسلام نے مخلوق کو دیکھا جو نوری تھی، نوری مخلوق کو دیکھا. اب یہاں پہ مجھے رک کے بات کہنے دیجئے کہ جبریل امین کہہ رہے یا محمد، اے محمد. جبریل امین اگر محمد کو پکارے تو شرک نہیں ہوتا، اور محمد امین یا علی بدل کہہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زبان پڑھیے محمد آئے محمد پر. اللہم صلی علی خیبر کے میدان میں ہر جگہ یا علی کہتے رہے پیغمبر. احد کے میدان میں، خیبر کے میدان میں نازی علی مظہر عجائبات ظاہر ہوں گے. یا علی کو پکاریے، یا علی کو پکاریے. اللہ کہہ رہے یا علی کو پکاریے. یہاں پہ یا محمد گئے. جبریل ابھی تو شرک نہیں ہوتا، ہم نے یا علی کہہ دیا. وہاں پہ مشرک ہو گئے، وہاں پہ دین سے باہر ہو گئے. مشرک ہونے کے بعد شیعوں پہ کافر کا بھی فتویٰ لگتا ہے کہ کافر ہو گئے ہیں. ان کا اپنا قرآن ہے، ان کی اپنی حدیثیں ہیں. حدیثیں ہم نے پڑھی نہیں، وہ تو ابو ہریرہ تھے. جید صحابہ، ان کی 200 حدیثیں، ابو ہریرہ کی 3000 سے زیادہ حدیثیں. واہ 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 واہ. اعلیٰ جبکہ ابو ہریرہ خیبر کے بعد اسلام لائے اور کئی دنوں تک باہر رہے، پیغمبر اسلام کے قریب بھی نہیں آئے. تو یہ کیسے حدیث محدث بن گئے؟ سب سے زیادہ حدیث بڑے بڑے نیت صحابہ کرام تھے. ان نے 300 حدیثیں، 200 حدیثیں، لیکن یہ ان سے جو حدیثیں ہیں اتنی بڑھ کیسے گئی؟ اب سمجھ میں آیا. کسی کی پیار بکانی تھی پیغمبر اسلام کے بعد تو کیسی حدیث کہہ دی؟ کیسے حدیث کی؟ عقل کی پیاس اگر مکے میں خریدی جائے تو جنت میں جائے. سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک بہترین سلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. پیغمبر اسلام پر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، ایک کے بعد ایک. دشمن منصوبہ بنا رہے ہیں. دیکھیے کہ صحابہ اکرام کا احترام ہے. صحابہ اکرام کو ہم سلام کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اپنے پلکوں پہ بٹھاتے ہیں صحابہ اکرام کو. جو نیک صحابہ اکرام ہیں، جو اچھے صحابہ اکرام ہیں، جو صالح صحابہ اکرام ہیں، ان کو ہم پلکوں پہ بٹھاتے ہیں. اب پیغمبر اسلام پر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں. اب یہ جو صحابہ جو حملہ کر رہے ہیں، دیکھیے کہ ایک بات واضح کر دوں، جملہ میں رکھ کروں گا. صحابہ اکرام میں مجاہد بھی تھے، منافق بھی تھے. صحابہ اکرام میں مجاہد بھی تھے، منافق بھی تھے. اس میں سے مجاہد آپ کو چننا ہے، منافق آپ کو دیکھتا ہے. تاریخ کے ذریعے سے، حدیثوں کے ذریعے سے، آیتوں کے ذریعے سے، روایتوں کے ذریعے سے، پیغمبر اسلام کے ذریعے سے. اب پیغمبر اسلام کو کھانے پہ بلایا گیا. پیغمبر اسلام تشریف لائے اور لانے کے بعد ایک دیوار تھی، جو دیوار کے پیچھے جو ہے دیوار کو پہلے سے توڑ دیا گیا تھا اور لکڑے رکھے گئے تھے تاکہ تھوڑا سا دھکا
اسلام پر دیوار گر جائے اور کھانے میں زہر ملا دیا گیا تھا، دونوں یا تو زہر سے فوت ہو جائیں یا تو دیوار کے گرنے سے مر جائیں۔ اتنا بڑا بندوبست کس نے کیا؟ اب پیغمبر اسلام جیسی آئیے آئیے حضور آئیے آئیے تشریف لائیے، دسترخوان بچھایا گیا ہے، آپ کی آمد پہ آپ آ رہے ہیں، اتنا بڑا دسترخوان ہم نے بچھایا، اتنا بڑا اہتمام کیا، آئیے تشریف لائیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا آپ ادھر بیٹھیے، یہ دیوار ہے آپ یہاں بیٹھیے۔ مولا علی نے پیغمبر اسلام کا ہاتھ پکڑا، کہا آج آپ کی جگہ پہ ہمیں بیٹھنے دیجیے۔ میں کیا کہتا ہوں، یہ سنت کس کی ہے؟ یہ ابو طالب علیہ السلام کی سنت ہے کہ محمد کی جگہ پہ آئے گا تو علی آئے گا، محمد کی جگہ پہ آئے گا تو علی آئے گا، محمد کی جگہ پہ آئے گا تو علی آئے گا۔ مولا علی نے ہاتھ پکڑا حضور کا، حضور مسکرائے، کہا آپ میری جگہ پہ بیٹھیے، میں آپ کی جگہ پہ بیٹھا ہوں۔ اب مولا علی وہاں بیٹھ گئے جہاں پہ پیغمبر اسلام کو بیٹھنا تھا، منصوبہ فیل ہونے لگا، کہا محمد نہیں تو علی کو ہی مار دو۔ اب جو پیچھے سے دیوار گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، 10 مشٹنڈے، 20 مشٹنڈے، 30 مشٹنڈے، 50 مشٹنڈے اور پہلوان، تو دیوار گرتی نہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، کہا کہ یہاں پہ پیغمبر اسلام خوب لذت لے کے تراوت بھی فرما رہے ہیں، اور مولا علی کو دیکھا کہ دیکھو کیا بات ہے کہ دیوار گرتی نہیں۔ اب جو دیکھا تو پیغمبر اسلام کے برابر مولا علی تشریف فرما تھے۔ مولا علی ایک انگلی سے، میں کیا کر رہا ہوں دوستو، ایک انگلی سے دیوار کو لگائے ہوئے تھے، ایک انگلی مولا کائنات کی دیوار سے لگی ہوئی ہے، ایک انگلی مولا کائنات کی دیوار سے لگی ہوئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک پشت انگوش سے جو مولا در خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اور پھر بعد میں لشکر کو اندر پہنچا دیتا ہے خیبر میں، وہ مولا ایک انگلی سے دیوار روکے ہوئے ہے۔ اب وہ لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے کیا بات ہے، کہا یہ تو ایک ہاتھ سے دیوار پوری کے پوری رکی ہوئی، شاید یہ وہ تو نہیں، شاید یہ وہ تو نہیں۔ اب مولا نے دیکھا، جلدی سے اپنے جیب سے جو ہے روٹی نکالی جو کڑک تھی اور ہاتھ سے توڑنے کی کوشش کی، ان کو دکھانے کے لیے کہ میں وہ نہیں ہوں۔ پھر لیکن روٹی ٹوٹتی نہیں تھی، اب قمیض میں رکھ دی، کہا یہ بعد میں دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ اب علی جس کے ذہن میں خدا بن جائے وہ نصیری ہوتا ہے، اور ہم علی کو شیر خدا کہتے ہیں۔ شیر ہونا اور بات ہے، خدا ہونا اور بات ہے، رسول خدا ہونا اور بات ہے، شیر خدا ہونا اور بات ہے۔ مل کر سلوات پڑھیے محمد والے علی اور نصیری اور میں علی سے عشق کرتے ہیں۔ علی کیا ہے پتہ دونوں کو ہی واللہ نہیں لگتا۔ نصیری اور میں علی سے عشق کرتے ہیں، علی کیا ہے پتہ واللہ دونوں کو نہیں لگتا۔ علی انسان اور یزدان کے مابین کچھ ہے، مجھے اللہ نہیں لگتا، اسے بندہ نہیں لگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی انسان اور یزدان کے مابین ہی کچھ ہے، دم دم علی 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 دم دم علی 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 اس میں نالا، ریجی پہ نالا، ان پہ نالا، سنگے پہ نالا، نالا سوچتے تھے وہ کا منی خدا۔ اب جس کے ذہن میں جیسی ذہنیت ہوتی ہے ویسا ہی سوچتا ہے۔ اب یہ لوگ جب قرآن کی ابتدا کرتے ہیں صدق اللہ العظیم، علی کہنے سے انہیں موت آ جاتی ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں وہ آ جاتا ہے جو ایک انگلی کو دیکھ کر آ گیا۔ میں کیا سلوات پڑھیے محمد والے یا محمد، جبریل امین یا محمد کہے تو برداشت، یا محمد کہنا ہی چاہیے، ہم یا علی کہے تو شرک۔ اب پیغمبر اسلام یا علی کہتے رہے، فتویٰ انہیں پہ لگائیے، آپ تو ان پہ فتویٰ لگے کہ یا علی مدد کیوں کہتے رہے پیغمبر اسلام،
علی کو کیوں پکارتے رہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا. تو نبی نے یا علی کہا، اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم بھی یا علی کہہ کے پکارتے ہیں. ہم بھی علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، مولا مدد کے لیے آتے ہیں. اور مولا مدد کے لیے آتے آپ یا علی نعت علی پڑھ کے دیکھیے، اس کے فائدے بہت سے ہیں. نعت علی پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہیں؟ کہ آپ کی عمر دراز ہوتی ہے، آپ کو رزق عطا ہوتا ہے، آپ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہے، چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے روحانی بیماری ہو. آپ کے جو دل میں بات ہے کہ مجھے یہ چاہیے، منت ہے میری، وہ منت بھر آتی ہے. سب سے بڑی بات آپ کے دل میں یہ ہے، کاش میرے بیٹے کے پاس بھی موٹر سائیکل ہوتی. یہ تو کیا دنیاوی مٹیریلسٹک کچھ بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ اللہ کا جو ولی ہے وہ سب کو عطا کرتا ہے. لیکن دل سے مانگیے، دل سے. زبان کی لوگ پہ نہ پکاریے علی کو، دل سے محبت مودت رکھتے ہوئے پکاریے تو ہر چیز پوری ہوگی. اب یا محمد کہا، پیغمبر اسلام نے کہا، جب ایک نوری مخلوق ہے کا اقرا، پیغمبر اسلام نے کہا ما اقرہو ما اقرہو، اقرا پڑھو. پیغمبر اسلام نے کہا ما اقرہو. یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ چھپا ہوا، پڑھو. جبریل امین رسول اللہ سے فرما رہے ہیں کہ پڑھو. پیغمبر اسلام سے پڑھو، یعنی کہ یہ بات ہے اگر کسی کو پڑھنا آتا ہو تو ہی وہ پڑھے گا. تو کیا کرے؟ کوئی سوال کرے گا پڑھو تو اس کا معنی کہ پڑھنے آتا ہے. جو پہلے قرآن عطا ہو چکا ہے اس پہ ابتدا کر دیجئے. یہ اعلان ہے کہ اب ابتدا کرنے کا وقت آ گیا. اب میں کہوں گا جب علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور چوتھے دن آگوش پیغمبر اسلام میں تشریف لائے تو توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن مجید سناؤ. قرآن مجید پیغمبر اسلام کو علی سنا رہے ہیں، پیغمبر اسلام تصدیق کر رہے ہیں. تصدیق کر رہے ہیں، اگر آتا ہے تبھی تو تصدیق کر رہے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں کہ یہ جو فتویٰ لگتا ہے کہ آپ امی تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، ہم ثابت کرتے لکھنا بھی جانتے تھے پڑھنا بھی جانتے تھے. سبحان اللہ. جتنا بھی جانتے پڑھنا بھی. ارے صلح حدیبیہ ہوئی تو پیغمبر اسلام نے قلم اپنے ہاتھوں سے لے کر کاٹا، عبداللہ رسول اللہ کاٹا اور عبداللہ اپنے ہاتھوں سے لکھا. ہر تفسیر میں ہے، ہر جگہ پہ درج ہے. پیغمبر اسلام نے قلم سے کاٹا، رسول اللہ محمد رسول اللہ کاٹ کے عبداللہ لکھا. لیکن کس سے کہا گیا تھا؟ مولا کائنات سے کہ آپ رسول اللہ کاٹیے. وہ شریف النفس ابو طالب کا لال رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ نہیں سکتا. میں کیا کر رہا ہوں؟ جو رسول ہو اللہ کا وہ لفظ علی کاٹ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں شریف النفس. رسالت کو پھیلایا ابو طالب نے اور رسالت کو آگے بڑھایا علی بن ابی طالب نے. میں کیا کر رہا ہوں؟ اسی لیے علی کا نام لینا عبادت ہے. علی کا نام بھی لینا عبادت ہے، کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی فکر عبادت ہے، علی کا فہم عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا مرتبہ جو ہے جاننا عبادت ہے، پہچاننا عبادت ہے. علی وہ وقار ہستی ہے کہ اگر آپ خلوص نیت سے پکارو تو علی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. یہاں پر میں بات عرض کروں حضرت محترم رک کے کہ وہاں پہ غار ہیرا میں پیغمبر اسلام ما اقرہو کیا پڑھوں؟ کہا قرآن کی ابتدا کر دیجئے جو علی نے سنایا تھا، پڑھنا شروع کریے. اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. وہ غرور کرنے والا انسان، وہ اپنے آپ کو چاند پہ پہنچا دینے والا انسان، وہاں غرور کرتا ہے تکبر میں، دولت کا تکبر، علم کا تکبر، طاقت کا تکبر. تمام تکبر کو چھوڑ کر اگر یہاں پر آ جائے، در محمد پہ آ جائے تو اس کا جو ہے بیڑا پار ہو جائے. آج آپ دیکھیں چاند پہ گئے، ریسرچ بتاتا ہے، پرسوں ہی انٹرنیٹ پہ آیا، نیل آرمسٹرانگ اور ایڈون الڈرن جب چاند پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے وہ
زنجیر دیکھی. آج بھی انٹرنیٹ پہ بتایا جا رہا ہے چاند پہ وہ زنجیر پائی گئی ہے. کہ کون سی زنجیر؟ کون سی زنجیر وہاں پائی گئی؟ چاند پہ ایک زنجیر پائی گئی ہے. کون سی زنجیر ہے وہ؟ کہا جب خیبر فتح ہوا اور دروازے میں جو زنجیر لپٹی تھی وہ ید اللہ ہاتھ سے مولا نے اوپر اچھالی. میں کیا کر رہا ہوں تو وہ چاند پہ جا کے رکی. اب چاند چاندنی کیوں دیتا ہے آپ کو پتا ہے؟ چاند پہ علی کیوں لکھا ہے؟ چاند پہ علی اسی لیے لکھا ہے کہ شریعت چاند سے چلتی ہے، سورج سے نہیں چلتی. اور روایتوں میں ہے، آیتوں میں تفاسیر میں ہے کہ رسول اللہ آفتاب ہے، علی مہتاب ہے. بکر تلوار پڑھیے محمد والے محمد نعرے حیدری. اور دوستو دیکھیں کہ وہ جو زنجیر مولا علی نے اچھالی تھی، آپ دیکھیں قارون کا خزانہ پانی میں آج تک جا رہا ہے. روایت ہے نا، قرآن کی آیت بھی ہے، روایت بھی ہے. قارون کا خزانہ آج تک زمین پانی کے اندر جا رہا ہے. اور مولا علی نے جو زنجیر اچھالی تھی آسمان کی طرف، کہاں تک پہنچی؟ چاند پر. آج بھی، آج آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے، آپ کو پتا چل جائے گا. وہ زنجیر چاند پہ جا کے، یعنی کہ وہ قوت بازو میں کتنی طاقت ہوگی. ہم ایک چیز اچھالیں تو 2 مالے یا 3 مالے تک جائے گی. یہ ہمارے ہاتھ ہیں، یہ ہمارے ہاتھ ہے. وہ ید اللہ کے ہاتھ ہے جو اچھالا تو آسمان چاند پہ جا کے رکی. میں کیا عرض کر رہا ہوں محترم، وہ مولا علی کے ہاتھ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ید اللہ کے ہاتھ. ید اللہ ہاتھ سے جو علی بن ابی طالب نے اچھالا تو چاند پہ جا کے رکی. ایک مل کے بہترین صلوات پڑھیے محمد. اور یہ مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، پاکیزہ مہینہ ہے. اس مہینے میں مغفرت کریے، استغفار کریے، توبہ قبول ہو جائے گی اور گناہ دھل جائیں گے. ضروری نہیں کہ ہم جان بوجھ کے گناہ کرتے ہوں. بائی چانس بھی ہمیں نہیں پتا ہم سے گناہ ہو گیا، چاہے زبان سے ہوا، چاہے ہاتھوں کے ایکشن سے ہوا، اللہ جانے. لیکن آپ استغفار کیا کریے، دعا مانگا کریے. استغفار کرنے کے بعد، نماز کو ادا کرنے کے بعد سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو جائے، اس نور کا ظہور ہو جائے جس کا نام محمد ہے. مل کے صلوات. یہ نام ہی لینا، علی کا نام ہی لینا بھی عبادت ہے. یہی تو خون کی پاکی کی بھی علامت ہے. علی کا نام ہی لینا ہی عبادت ہے. یہی تو خون کی پاکیزگی کی بھی علامت ہے. نبی سے عشق کا دعویٰ ہے اور بغض حیدر بھی. یہ حال جس کا ہے اس پہ خدا کی لعنت ہے. سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھیے نبی سے عشق کا دعویٰ ہے اور بغض حیدر بھی. یہ حال جس کا ہے اس پہ خدا کی لعنت ہے. اور صرف خدا نہیں لعنت کرتا، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، جن بھی لعنت کرتے ہیں، انس بھی لعنت کرتے ہیں، ذرہ ذرہ لعنت کرتا ہے. یہ بزدل لوگ ہیں جو خلافت کا چولا پہن کر سامنے آ گئے. عدل میں جو خلیفہ بلا فصل چنا گیا وہ دعوت ذوالشیرہ میں چنا گیا تھا. دعوت ذوالشیرہ وہ دعوت ہے تاریخ ابو الفدا میں ہے. تاریخ ابو الفدا، تاریخ طبری، تاریخ تفسیر بیضاوی، تفسیر در منصور اور اشرف علی تھانوی کی تفسیر، تمام کتابوں میں ہے. تاریخ ابو الفدا میں یہ ہے کہ دعوت ذوالشیرہ میں نبوت کے لیے بلا فصل خلافت کا انتخاب کیا گیا. کیا یعنی کہ علی بلا فصل خلیفہ منتخب کیے گئے. تاریخ ابو الفدا کے جملے ہیں اور تاریخ طبری میں بھی تھوڑا سا لفظوں کو بدل کے کہا گیا. تاریخ طبری میں تھوڑا سا لفظوں کو بدل دیا گیا. کیوں؟ ولایت یا امامت یا خلافت کہنے سے موت آتی ہے، قضا اور قضا کہہ دیا گیا. یعنی کہ لفظوں کو چھپانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کی خلافت حق ہے.
اور سقیفہ بن سعدہ کی خلافت باطل ہے. توجہ ہے میرے دوستو؟ لفظوں کو چھپانا اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں کہ مولا علی کی خلافت حق پر ہے. علی خود حق ہے. حق ادھر مڑ جاتا ہے جہاں علی مڑ جاتے ہیں. علی المال حق و حق مال علی. علی حق کے ساتھ ہے. علی حق کے ساتھ ہے. حق علی کے ساتھ ہے. محمد کے گھر میں علی پلتا تھا. محمد کے گھر میں علی بڑا. محمد کے گھر میں حق بڑا. حق محمد کے گھر میں رہتا. قرآن کی آیت ہے, قرآن مجید کی آیت ہے, حق محمد کے گھر میں رہتا ہے. تو کیا سمجھ جاتا ہے اس کو؟ یعنی کہ جہاں پر علی کی ولایت کا اعلان نہیں, جہاں پر مودت نہیں, وہاں کوئی چیز قبول نہیں. نہ عبادت قبول, نہ دعا قبول, نہ توبہ قبول. اگر علی کی محبت ہوگی تو عبادت بھی قبول ہوگا, دعا بھی قبول ہوگی, توبہ بھی قبول ہوگی, اور ولایت کا اعلان واجب عینی ہے. جتنے بھی فروع دین ہیں ان پر عقیدہ رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے. عقیدہ رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے. لیکن علی کی ولایت واجب عینی ہے. یعنی کہ دعوت ذوالشیرہ میں جب نتیجہ آیا کہ میں دنیا اور آخرت کی بہترین چیز آپ کے سامنے لایا ہوں, دنیا اور آخرت کی بہترین صالح چیز. اب لوگ تانا مارتے ہوئے گئے کہ نہیں ابو طالب علیہ السلام کو فَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. کیا کہا کہ پہلے تو آپ بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, آپ اپنے بیٹے کا حکم بھی مانیے. ابو طالب علیہ السلام نے مڑ کے جواب نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے ابو طالب علیہ السلام محمد کا کہنا بھی مانتے تھے, اطاعت بھی کرتے تھے, اتباع بھی کرتے تھے. یعنی ابو طالب علیہ السلام کل ایمان کے درجے پہ فائز تھے. میں کیا کر رہا ہوں دوستو عزیز محترم, جو ہے, اور مل کے ایک بہترین صلوات پڑھی. اور عزیز محترم دیکھیں کہ دعوت ذوالشیرہ میں ہی فیصلہ ہو گیا تھا نبوت کا اور وزارت کا. دعوت ذوالشیرہ میں ہی فیصلہ ہو گیا تھا کلمے کا, اذان کا اور نماز کا. وہاں سے غار ہیرا سے لوٹ کے آئے تو سب سے پہلی جماعت نماز جو ہوئی ہے وہ عصر کی ہوئی. عصر میں جو پہلی نماز پڑھی گئی جماعت نماز, اور پیش امام محمد رسول اللہ ہے, اور نماز پڑھنے والے بھی خدیجۃ الکبریٰ اور مولا علی ہے. خدیجۃ الکبریٰ اور مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ شام میں کتابیں لکھی گئیں اور حدیثیں گڑھی گئیں کہ مولا علی, جب مولا علی کی شہادت مسجد میں ہوئی تو لوگ سوال کرتے تھے علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے, علی کا مسجد سے کیا رشتہ ہے, کیا تعلق ہے, علی مسجد میں کیسے شہید ہوئے. تو اتنے افسانے گڑے گئے تھے کہ مولا علی مسجد میں جاتے ہی نہیں, مولا علی نماز پڑھتے ہی نہیں, مولا علی عبادت کرتے ہی نہیں. میں کہتا ہوں علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہوتی ہے. حدیث پیغمبر اسلام ہے. یعنی کہ یہ بنی امیہ نے اتنا حدیثوں کو گڑا کہ لوگ یہ سمجھتے مولا علی مسجد میں جاتے ہی نہیں, اور بچوں کو کھلونے دیے جاتے تھے دن کے اجالے میں یہ کہہ کے کہ معاویہ نے دیا ہے, امیر شام نے دیا ہے, اور رات کے اندھیرے میں چھین لیتے تھے یہ کہہ کے کہ مولا علی نے لیا ہے. یعنی کہ بنی امیہ کی محبت دلوں میں ڈال رہے تھے, جھوٹی محبت, اور مولا علی کی محبت دلوں سے نکال رہے تھے. لیکن یہ تاریخ کا کرشمہ ہے, قدرت کا کرشمہ ہے, یہ ایک معجزہ ہے. 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج بھی وہابی بھی علی کی محبت کرتا ہے, اہل سنت والا بھی علی سے محبت کرتا ہے, 73 فرقے علی سے محبت کرتے ہیں. محمد وآل محمد صلوات. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا محب کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دوں گا تو ہر ٹکڑا اڑ اڑ کے علی کی محبت میں نعرے لگاتا رہے گا. اور اگر جو منافق ہے
اسے میں دنیا بھر کی نعمتیں بھی عطا کر دوں گا، تب بھی میری دشمنی میں رہے گا۔ اور کوئی مشکل آئے تو پیغمبر اسلام کا عمل کریے۔ پیغمبر اسلام نعت علی پڑھتے تھے، مولا علی کو پکارتے تھے، ویسے آپ بھی پکاریے، علی مدد کو آتے ہیں۔ اور جب ہم جلال میں آ کے یا علی کہتے ہیں تو مصیبت ٹل جاتی ہے۔ بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی، مشکل میرے حیات کے رفتوں سے ہٹ گئی۔ بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی، مشکل میرے حیات کے رفتوں سے ہٹ گئی۔ میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں، میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں، گھبرا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئی۔ نعرے بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی، مشکل میرے حیات کے رفتوں سے ہٹ گئی۔ میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں، گھبرا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئی۔ اس کا مطلب کیا دوستو؟ یہ ہے کہ تمام فرشتے مولا علی کے تابع میں ہے۔ یہی بات ہے کہ جب محمد مصطفیٰ کے در پہ آتے تھے، جبریل امین آتے تھے تب بھی اجازت لے کر آتے تھے، اور ملک الموت آئے تو بھی اجازت لے کر آئے۔ جبریل امین بھی اجازت لے کر آتے تھے، دخل الباب کرتے تھے، اور ملک الموت آتے تب بھی اجازت لی، اسی لیے کہ مولا کائنات کا حکم تھا۔ حکم مولا کی ہے، حکومت ایسے اللہ کی ہے، لیکن حکم مولا کا ہے۔ مولا کہیں گے تو اندر آئے گا۔ تو جو ہے تو رسول اللہ کی جب روح قبض کرنے آیا تو اللہ نے کہا میرے حبیب سے پوچھنا، اگر وہ تیار ہے تو ہی لانا۔ دوسرے جتنے بھی 1,24,000 انبیاء آئے، ایک لمحے کی اجازت نہیں، مہلت نہیں، ایک لمحے کی مہلت نہیں۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ کے پاس آئے، کہا آپ کہیں آپ چلنا چاہتے ہیں تو ہم لے چلیں۔ جو میں کیا کر رہا ہوں دوستوں، ہمارے لیے تو کوئی ہے، ہمارے آئے گا ملک الموت تو ایک لمحے میں لے جائے گا، لیکن یہ بات ہے موت روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ روح مومن کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ جیسے کہ گلاب کے پھول سے خوشبو اڑ جاتی ہے، گلاب کے پھول سے خوشبو مہکتی ہے نا، ویسے مومن کی روح قبض ہوتی ہے۔ لیکن جو دشمن علی ہے، جو منافق ہے، دشمن محمد مصطفیٰ ہے، ان کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ جیسے ایک ریشم کا کپڑا جو ہے کانٹے دار پیڑ پہ ڈال دیا جائے اور جب اس کو نکالا جائے تو کھچم تانی ہوتی ہے، اس طرح روح قبض ہوتی ہے۔ یعنی ملک الموت کو یہ اجازت نہیں کہ علی سے محبت کرنے والے سے اس طرح پیش آئے جیسے منافق ہو، اس کی طرح پیش آئے۔ آسانی سے لے جانا، یہ علی سے محبت کرنے والا تھا۔ اور جب قبر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا اندھیرا ہوتا ہے؟ نہیں، وہاں پر 5 نور آتے ہیں۔ ایک کہتا میں اس کی نماز ہوں، ایک روزہ ہوں، حج ہوں، زکات ہوں، اور ایک نور تمام نوروں پہ غالب ہوتا ہے۔ چاروں نور چاروں طرف ہوتے ہیں، اور ایک اوپر ہوتا ہے جو بلندی پہ ہوتا ہے، جس کی منزلت اعلیٰ ہے۔ وہ نور جب عذاب آنے لگتے ہیں تو وہ نور روکتے ہیں۔ سانپ کو، بچھو کو، آپ کل ہی میں نے دیکھا انٹرنیٹ پہ، پاکستان کا ایک بہت بڑا MP مر گیا تو قبرستان لے گئے۔ قبرستان جو بھی قبر کھودتے تھے اندر ایک اژدہا رینگتا تھا۔ یہ عذاب الہی ہے۔ علی سے دشمنی رکھنے والا پہلے سے قبر میں اژدہا رینگ رہا ہے کہ لوگ کہتے تھے ہم کیسے اس کو دفنائیں۔ ابھی کل ہی آیا ہے کہ اژدہا بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا اژدہا رینگتا ہے۔ دوسری قبر کھودی ہے، دوسری قبر کھودی تو ویسے ہی اژدہا یہاں پہ بھی رینگ رہا ہے۔ اب علماء کرام نے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ایسا کرو، اس کو جو ہے اسی میں دفنا دو۔ یعنی یہ بات واضح ہو گئی، جو بھی علی دشمنی رکھے گا دنیا میں بھی عذاب میں ہوگا، آخرت میں بھی عذاب میں، قبر میں بھی عذاب میں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں دوستو، اور یہ معجزہ یہ نہیں ہے کہ پڑھ کے، یہ معجزہ دیکھا ہوا ہے کہ
انٹرنیٹ پہ آ رہا ہے، فیس بک پہ جائیے، ڈھونڈیے، تھوڑی سی تشویش پیدا کریے، تھوڑا سا جو ہے ذہن کو دوڑائیے، تو آپ کے سامنے تمام باتیں ہوں گی کہ علی دشمنی رکھنے والا قبر میں بھی چین سے نہیں رہے گا، اور جب امام کا ظہور ہوگا، اٹھایا جائے گا، تو اپنے والے اٹھیں گے، یہ لوگ مرے پڑے رہیں گے، انہیں موت آ گئی ہے، اور علی کی محب جو ہے وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں، ان تک رزق پہنچتا رہتا ہے، ان تک رزق پہنچتا رہتا ہے، علم بھی پہنچتا رہتا ہے، کیونکہ باب علم علی ہے، شہر علم محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ایک مل کر صلوات پڑھیے گا۔ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام کا ایک بہت بڑا پیغام یہ تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر اسلام کو کیونکہ ابو طالب کا دبدبہ تھا مکے میں، اور علی بن ابی طالب کا دبدبہ تھا مدینے میں، تو پیغمبر اسلام کو یہ لوگ شہید نہ کر سکے، زہر سے شہید ہوئے ہیں، لیکن تلوار سے شہید نہیں کر سکے۔ لیکن کیونکہ پیغمبر اسلام نے کہا تھا حسین منی و انا من الحسین، تو یہودی اور یزید یہ لوگ مل کر کس طرح اس زمانے کی محمد کو یعنی امام حسین کو شہید کیا ہے۔ اور دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ کام کیا کہ جس زمانے میں لوگ اعتراض کرنے لگے تھے، شام کے لوگ، نہ قرآن ہے، نہ نبی اللہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہے، اس زمانے میں اسلام کو بچایا، وحدانیت کا اعلان کیا، نبوت کو بچا لیا۔ اور یہ محمد کی دشمنی تھی جو علی سے بھی نکالی، اسلام کی دشمنی تھی جو حسین سے بھی نکالی۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد 7 گھوڑے بدلے۔ جب سواری آگے بڑھنے کو تیار نہیں تو آقا حسین نے نیچے اترے، اپنے قمیض سے ایک مٹھی مٹی نکالی اور زمین سے اٹھائی، اس کا رنگ دیکھا، اس کی خوشبو سونگی، کہا عباس ہماری منزل آ گئی۔ وہ لشکر کا سردار عباس، وہ وفادار عباس، وہ صدقائے سکینہ عباس۔ ہاں دوستو، 7 تاریخ سے پانی بند ہو چکا، چھوٹے چھوٹے بچے بی بی سکینہ کی قیادت میں عباس رمدار کے سامنے آتے، کہتے چچا جان پانی ہمیں پیاس لگی ہے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، اگر آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے کہے کہ مجھے پیاس لگی ہے اور آپ پانی لا کے نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن غازی عباس کیا کرے؟ ایک مرتبہ آقا حسین کے پاس آتے، آقا حسین کہتے عباس تمہیں اجازت نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کبھی شہزادی زینب کے پاس آتے، میں کہوں گا شہزادی زینب کی چادر ابھی صحیح سلامت ہے، کیونکہ غازی عباس کے بازو صحیح سلامت ہے۔ سکینہ کے رخسار پہ نیلا نشان اس وقت نہیں ہے، کیونکہ عباس کے بازو صحیح سلامت ہے۔ ارے سکینہ کے بوندے موجود ہے، کیونکہ غازی عباس کے بازو صحیح سلامت ہے۔ ایک مرتبہ عاشورے کا دن آیا، ایک کے بعد ایک جانے لگے، آقا حسین صبح سے لے کر عصر تک آقا حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ کس طرح ٹوٹی؟ اپنے دوستوں کی لاشیں کو اٹھا کے لاتے رہے، لاشوں کو اٹھا کے لاتے رہے، کبھی قاسم کا پامال لاشا اٹھایا۔ میں کہوں گا جب قاسم علیہ السلام کے جنازے پہ پہنچے ہیں، لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ غربت حسین کیا تھی؟ ایک مرتبہ آقا حسین نے اپنے دانوں زمین پہ رکھے، آسمان کا رخ کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ حسین آج غریب ہو گیا، کب میرے بھائی حسن کے یتیم کے لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میرے بھائی حسن کے
بیٹے قاسم کے لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور ایک کے بعد ایک جب عباس علمدار کی باری آئی تو عباس علمدار ہاتھوں کو جوڑے ہوئے امام حسین کے پاس آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہوئے ننھی سی سکینہ ساتھ میں آئی۔ امام حسین ایک روایت کے حساب سے فرماتے ہیں، اے سکینہ آپ سفارش کرنے آئی ہو، کل جب تمہارے چچا کے عباس کے بازو کٹ جائیں گے تو تماچے مارے جائیں گے، گوشوارے لوٹ رخسار پہ تماچے مارے جائیں گے، گوشوارے لوٹ لیے جائیں گے۔ عزادارو، ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا جا اپنی بہن زینب سے اجازت لے لے۔ آقا عباس خیمے میں آئے، تمام بیبیوں نے عباس علمدار کو گھیر لیا۔ شہزادی زینب نے تمام بیبیوں سے فرمایا، اے بیبیوں، 9 محرم کی رات کو میں نے کہا تھا کہ چادر صحیح سلامت رہے گی، لیکن اب محافظ چادر کا جا رہا ہے، اب جو ہے چادروں کی خیر نہیں، میں اپنی بات واپس لیتی ہوں، میرا بھائی عباس جا رہا ہے، اب چادروں کی خیر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عباس جب خیمے سے باہر آئے، شہزادی سکینہ نے جو ایک مشق پیش کیا جو خشک تھی، مشق لیا، علم لیا، اور وہ شیر خدا کا بیٹا شیر جا کے نہر فرات پہ قبضہ کیا۔ جب قبضہ کر لیا تو ایک مرتبہ سوچتے ہوا چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی تو سوچتے ہیں کاش میں علی اصغر کو ساتھ لے آتا۔ عزادارو کیا سن رہے آپ؟ کاش میں سکینہ کو ساتھ لے آتا تو سکینہ یہاں پہ ہی پانی پی لیتی، لیکن مشق سکینہ کو بھرا، سکینہ کی یاد کرتے ہوئے، علی اصغر کی یاد کرتے ہوئے۔ ایک مرتبہ علی کا بیٹا چاہتا ہے کہ جلدی سے خیمے تک پہنچ جائے پانی، لیکن یہاں پہ آواز آئی، اینا اینا حرملا، میں کہوں گا ایک تیر علی اصغر کے گلے پہ 3 نیزے والا لگا، ایک تیر مشق سکینہ پہ لگا۔ عزادارو کیا سننا یہاں؟ ایک اٹھ آیا، علی کا لال زین سے زمین پر آیا۔ ایک مرتبہ عزادارو بی بی زہرا فرماتی ہیں، جب کوئی شہید زین سے زمین پر آیا ہے تو ہاتھوں کے بل آیا، لیکن میرا بیٹا عباس جب آیا ہے منہ کے بل آیا۔ عزادارو میرا عباس منہ کے بل آیا۔ حسین کی کمر ٹوٹ گئی کیونکہ کمر بنی ہاشم شہید ہو رہا ہے۔ حسین دوڑتے ہوئے آئے اور ایک مرتبہ عباس علمدار کے قریب پہنچے ہیں۔ جملہ سنیے گا، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے عباس علمدار کے، دوسرے آنکھ میں خون جمع ہوا ہے۔ عباس علمدار کے بازو مولا حسین کے ہاتھوں میں ہے، مولا حسین عباس کے بازو لیے ہوئے ہیں، عباس علمدار کے بازو کٹے ہوئے ہیں، عباس اٹھ نہیں پا رہے۔ کہا مجھے معاف کر دیجیے مولا کہ میں پہلی مرتبہ ہے کہ ایک غلام ایک آقا کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہا۔ آپ کی آوازیں بلند ہے عزادارو۔ عباس کے مصائب پر بی بی زہرا دعا دیتی ہے۔ عباس کے مصائب پر جو کوئی گریا کرتا ہے، جو کوئی روتا ہے، شہزادی زہرا دعا دیتی ہے۔ شہزادی کی دعا آرزو ہے عباس کے مصائب پر گریا کرنا، ماتم کرنا۔ عباس علمدار کہتے ہیں آقا یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں۔ عباس علمدار کے آنکھوں میں خون تھا۔ کہا آقا حسین میرے آنکھوں سے خون کو نکالیے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ جب عباس پہلے پیدا ہوئے تھے سب سے پہلی زیارت آقا حسین کی تھی۔ آج میں مر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں شہید ہو رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں آپ کی زیارت کر لوں۔ ایک مرتبہ خون کو ہٹایا، آقا حسین کی زیارت کی۔ آقا حسین نے فرمایا عباس بچپن سے لے کر آج تک آپ مجھے آقا کہتے رہے، مولا کہتے رہے، کبھی بھائی نہیں کہا۔ ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار لے میرے بھائی۔ عباس نے بھائی کہا، روح پرواز کر گئی۔ حسین نے عباس کے علم کو اٹھایا۔ سکینہ نے دور سے دیکھا تو بچوں دیکھو میرا چچا عباس آ رہا ہے، پہلے سب کو پانی پلاؤں گی، بعد میں خود پیوں گی، ساقی کوثر کی پوتی ہوں، لیکن جب علم آیا علمدار نہیں آیا، چھوٹے چھوٹے کوزے ہاتھ سے چھوٹ گئے، سکینہ کی امید ٹوٹ